وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے دے دوں گا۔ اب مانگنا تو ہم نے ہے، اور ہم ہی نہیں مانگ رہے ہیں، تو اس لیے دہشت گردی بھی نہیں رک رہی اور مہنگائی بھی نہیں کنٹرول ہو رہی۔ آپ یقین جانیے، آپ مانگیے، وہ تو وعدہ کر رہا ہے مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سو میرے خیال میں تو آج ہی سے شروع ہو جانا چاہیے۔ ہم پاکستان میں سے مہنگائی بھی ختم کر سکتے ہیں، دہشت گردی بھی ختم کر سکتے ہیں، اور یہ کلیسیا کا فرض ہے۔ پھر میری دعائے زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ میری دعائے زندگی متوازن ہو، مستقل مزاجی، باقاعدگی اور منظم طریقہ سے دعا مانگنے کی عادت ڈالنے کے علاوہ ضروری ہے کہ میری دعائے زندگی متوازن ہو۔ توازن کا تعلق کسی چیز کی وسعت یا گنجائش کے ساتھ ہے، جو کسی چیز کے مختلف پہلوؤں کے تناسب کو ملا کر مجموعی حیثیت کو تشکیل دیتا ہے۔ میری دعائے زندگی کس حد تک متوازن ہے؟ اس کا جواب کلام مقدس کے بغور مطالعہ سے ملتا ہے، جس میں مجموعی طور پر دعا کے 3 پہلوؤں پر زور دیا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو، آسمانی مرکز، پہلی بات آسمانی مرکز، دعا کا مرکز خدا ہے۔ ہماری دعا کا ٹارگٹ خدا ہے، ہمارا مخاطب خدا ہے۔ ہر قسم کی دعا کا آغاز پرستش کی روح سے ہونا چاہیے، بلکہ ہر قسم کی دعا کو پورے طور سے پرستش کی روح میں لپٹا ہونا چاہیے۔ حمد و تعریف، تمجید، شکر گزاری، گیت گانا، یہ سب باتیں آسمانی مرکز میں آتی ہیں۔ دیکھیں، سمع زبور کی 4 آیت دیکھتے ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ جی ہاں، کس کی بارگاہوں میں؟ اس زندہ خدا کی بارگاہوں میں، اسی کی شکر گزاری، اسی کے دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اور دوسری بات، بیرونی مرکز۔ آسمانی مرکز دعا کا مرکز خدا ہے، اور بیرونی مرکز دعا کا مرکز دوسرے لوگ ہیں۔ دعا کے بیرونی مرکز کا تعلق شفاعت کی خدمت سے ہے۔ شفاعتی دعا کا مرکز دوسروں کی ضروریات، ان کی فکر اور ان کی روحانی جنگیں ہیں۔ ہمیں دوسروں کی جنگ لڑنی ہے، اپنی کلیسیا کی جنگ، اپنے لوگوں کی جنگ، اپنے قوم کی جنگ، اپنے ملک کی جنگ ہمیں لڑنی ہے۔ دعا کی باقی ساری اقسام کی طرح شفاعتی دعاؤں میں بھی توازن ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف اپنی مقامی کلیسیا کے لوگوں کے لیے ہی شفاعت نہیں کرنی، بلکہ ہمیں دنیا کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے لیے دعا کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، ہمارا باطنی مرکز، ہماری اپنی ذات دعا کا مرکز ہونا چاہیے۔ ہم نے 3 پہلوؤں پر غور کیا ہے، آسمانی مرکز پر، بیرونی مرکز پر، اب ہم غور کرتے ہیں باطنی مرکز پر۔ اپنی ذات کے اندر کی بات اب کریں گے۔ اپنی شخصی ضروریات کو دعا میں خدا کے آگے رکھیے، اور یہ کلام کے مطابق ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے بھی ہم خدا کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، جب اسے ہم کہتے ہیں اے خداوند، تیرے کلام میں تو یہ بات لکھی ہے، مجھ سے مانگ، تو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اس طریقے سے ہم اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس کے وعدے اس کو یاد کرواتے ہیں۔ لیکن ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں ہم خود غرض نہ ہو جائیں اور ہماری دعا کا توازن بگڑ نہ جائے۔ ذاتی درخواستوں کا مرکز خالصتاً ہماری ہی ضروریات ہونی چاہیے، نہ کہ بہت زیادہ مطالبے۔ میرے ساتھ نکالیے تواریخ کی پہلی کتاب، اس کا 4 باب 9 اور 10 آیت۔
اور یابیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، آہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ چونکہ اس کی دعا خالص بھروسہ، اعتماد اور خدا پر انحصار کی عکاسی کرتی تھی، اسی لیے خدا نے